نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. اس وقت میں نے سورہ عصر کی تلاوت کی ہے. ابھی یہاں آنے کے بعد میں نے اختیارات پڑھا شیخ صاحب کا. ان سے فرمائش یہ ہے کہ میں اس گفتگو میں حج کے بارے میں کچھ عرض کروں. پہلے سے ذہن میں نہیں تھا، تو پہلے سے جو ذہن میں تھا وہ یہ تھا کہ میں سورہ عصر کے بارے میں کچھ بہت اہم باتیں تھیں ذہن میں لیکن اب فرمائش بھی پوری کرنی ہے. تو یہ سورہ عصر میں تو الحمدللہ ایک ایسی صورت ہے کہ پوری اسلامی تعلیمات کا ایک خلاصہ ہے. اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر قرآن کریم میں اور کوئی صورت نازل نہ ہوتی اور صرف سورہ عصر نازل ہوتی تو سمجھدار آدمی کے لیے وہی ہدایت کے لیے کافی. مختصر تشریح پہلے سورہ عصر کی کر کے پھر حج کی بات کروں. دوسری آیت میں نے حج کے بارے میں تلاوت کی ہے. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ کہ حج کو اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو، اتمام کرو حج کا اور عمرے کا. والعصر یہ قسم ہے. اب تعالی شاہ قسم اٹھا رہے ہیں زمانے. عصر کے معنی ہے زمانہ. زمانے کی قسم کھا رہے ہیں. قسم کھائی جاتی ہے دو مقاصد کی وجہ سے. ایک تو یہ کہ جو کوئی بات قسم کھا کر جو بات کی جائے اس بات کی تاکید مقصود ہوتی ہے کہ یہ بات یقینی ہے اور اہم ہے. اور ایک اس وجہ سے کھائی جاتی ہے قسم اس کی کھائی جاتی ہے جو بہت عظیم ہو، عظمت والا ہو. ہمارے یہاں محاوروں میں باپ کی قسم اور قرآن کی قسم اور حج کی قسم اور بیت اللہ کی قسم، بہت ساری قسمیں، کعبے کی قسم، یہ عظمت کی وجہ سے ان جگہوں کا نام لیا جاتا ہے. لیکن حق تعالی شانہ کی عظمت کتنی ہے کہ ان کو قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی بات کی تاکید کے لیے قسم کھا کر کوئی بات بیان کرے. یہ بالکل اللہ تعالیٰ کا اگر بغیر قسم کے سارا قرآن، بہت سارے احکام بغیر قسم کے قرآن میں نازل ہوئے، سب پر وہی یقین اور اعتماد مسلمانوں کا ہے جو قسم کے بعد بھی ہوتا. تو مقصد کیا ہے قسم کھانے کا اللہ تعالیٰ کی؟ مقصد کئی ہوتے ہیں قسم کے. ان میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ کوئی بہت بڑی اہم بات بیان کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور آپ کو یہ چاہتے ہیں کہ اس کو ذرا خاص طور پر جہاں اور چیزوں پر تم ہم پر یقین رکھتے ہو، ہماری بات پر پورا بھروسہ بھی رکھتے ہو، لیکن یہ باتیں ذرا خاص طور سے سن لو جو آگے آ رہے. قسم کھانے. ایک بات یہ سمجھیے کہ انسان دو چیزوں میں مقید ہے. ایک زمان اور ایک مکان. ان میں مقید ہے، ان سے باہر نہیں نکل سکتا انسان. یا کسی زمانے میں رہتا ہے یا کسی مکان میں رہتا ہے ہر وقت. تو زمانے کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ ایک گزر جانے والی چیز ہے، چلتی چلاتی چیز ہے، مستقل چیز نہیں ہے. اور وہ اس طرح سے گزر جاتا ہے کہ اگر کوئی کام کسی ایک وقت میں ہم متعین کرتے ہیں کہ ہم وہ کام اس وقت میں کریں گے اور اس وقت میں نہ کیا تو وہ کام اب اس وقت میں نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وقت نکل چکا. اور اب جو کام وہ کیا جائے گا
وہ دوسرے وقت میں کیا جائے گا. وہ وقت جس کا جو اس کام کے لیے متعین تھا وہ گزر گیا. وقت ایسی چل جائے ہوا میں گزر جانے والی چیز. مثلا آپ ایک کام کیا کرتے ہیں کہ کوئی تربیت کرتے ہیں, کوئی نماز پڑھتے ہیں, کوئی اور نیک کام کرتے ہیں یا تجارتی کرتے ہیں, تو وہ ایک روزانہ آپ ایک کام کرتے ہیں کہ اس وقت میں یہ کام کرتے ہیں. وہ وقت اس وقت میں وہ کام آپ نے نہیں کیا, تو اب جو وہ کام آپ کریں گے وہ کسی دوسرے وقت میں کریں گے. وہ وقت جس میں وہ متعین تھا وہ بن جا چکا, وہ نکلا ہوا ہاتھ سے نکلا ہوا وقت اب واپس نہیں. تو اس کو قرار نہیں ملتا. مکان اس کے مقابلے میں قرار والی چیز کہ مکان باقی رہتا ہے. مکان کے اندر آپ نے اگر ایک وقت میں کام نہیں کیا, اسی مکان میں وہ وقت وہی کام دوسرا اس مکان میں کیا جا سکتا ہے. تو قسم جہاں زمانے کی قسم کھائی ہے, زمانہ تو گزر جانے والی چیز ہے, اور زمانے کی قسم کھانے کے بعد یہ فرمایا کہ تم لوگ خسارے میں ہو, ادھر انسان الگ ہو سکتا. انسان گھاٹے میں ہے, بہت بڑا گھاٹا ہے. اور انسان کا لفظ کہا, جہاں مومن کا مسلم کا کوئی دوسرا لفظ اختیار نہیں کیا. ہر انسان کے بارے میں یہ کہا کہ تم گھاٹے میں ہو, لیکن اس میں ایک استثنا کیا کہ کون بچے ہوئے ان گھاٹے سے, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. گھاٹا تو ہر انسان کو ہے, لیکن ایمان اور عمل صالح والے لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اور عمل صالح رکھتے ہیں وہ اس گھاٹے سے بچے ہوئے ہیں, وہ گھاٹے میں نہیں ہیں. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو اب تم حق کی بات وصیت کیا کرو, نصیحت کیا کرو, اور صبر کی نصیحت کیا کرو. اب چونکہ مجھے دو موضوع سامنے آتے ہیں, اس لیے اب ذرا تفصیل سے شاید میں اس طرح کو بات نہ کر سکوں, لیکن مختصر سا آگے ذکر کر دوں کہ یہ فرمایا کہ آدمی گھاٹے میں نہیں ہے, وہ انسان جو ایمان اور عمل صالح ہے. ایک بات سمجھیے کہ ایمان تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی, وہ تو بچ گیا گھاٹے سے. جو خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے کہ یہ خسارہ جو ہے یہ صرف کفار کے لیے ہے. یہ گھاٹا جو ہے کفار کے لیے ہے کہ وہ گھاٹے میں ہے اس وجہ سے کہ وہ کفر میں ہے اور ہر وقت کفر میں ہے. سوتے ہوئے بھی کافر ہے اور جاتے ہوئے بھی کافر ہے. ہر لمحہ کفر کا گناہ ان پر چل رہا ہے, وہ مسلسل گھاٹے. اور مسلمان کی خوش نصیبی یہ ہے کہ جو مومن ہے وہ ہر وقت مومن ہے. وہ سو رہا ہے تب بھی مومن ہے, کام کر رہا ہے تب بھی مومن ہے. حتیٰ کہ اگر ہوائی کی ضروریات میں سے فارغ ہو رہا ہے اس وقت بھی مومن ہے, اور ثواب مل رہا ہے. ایمان کا ثواب ہر وقت ملتا ہے, ہر سیکنڈ میں ملتا ہے, ہر لمحے میں ملتا ہے, وہ کبھی ضائع نہیں. تو بالکل اسی طرح جیسے اس عام دنیا میں بھی یہ قانون ہے کہ آپ اگر 8 گھنٹے کے ملازم ہیں سرکاری, تو آپ کو جو تنخواہ مل رہی ہے وہ سوتے ہوئے میں بھی آپ ملازم ہیں, اس کی تنخواہ وہ سوتے میں بھی آپ کی ابھی تک جاری ہے, اور گھر میں رہتے ہوئے بھی, ہنستے بولتے ہوئے بھی, تبلیغ کرتے ہوئے بھی آپ کا ملتا رہا ہے. اور وہ 8 گھنٹے کی کام کرنے کے بدلے آپ کو سونے کی بھی تنخواہ مل رہی ہے, اور اپنے ہنسنے بولنے کھانے پینے کی بھی تنخواہ مل رہی ہے. یہ حال ایمان کا. تو ایمان ایک ایسی دولت ہے کہ جو ہر وقت مومن کے ساتھ ہے, اگر اس کی حفاظت کی جائے, اگر اس کے تقاضوں پر عمل کیا جائے. لیکن اب رہا یہ تو ہے مومن اور کافر کا معاملہ کہ مومن ہر وقت فائدے میں ہے, کافر ہر وقت گھاٹے میں. اسے ہر وقت عذاب اس کا بڑھ رہا ہے. ہر لمحہ جتنی زندگی بڑھے گی وہ عذاب میں بڑھے گی. مومن کی زندگی جتنی بڑھے گی وہ انشاءاللہ ثواب میں بڑھے گی اور عمل صالح میں بڑھے گی. اب ایک تیسرا طبقہ ہے جو مومن بھی ہے لیکن گناہوں میں مبتلا ہے, حرام میں مبتلا ہے, بہت سارے فسق و فجور میں مبتلا ہے. اس کا معاملہ یہ ہے
احادیث میں بھری ہے، حضرات کے علم میں ہے تو ان کو بہرحال جنت میں گناہ تو جائے گا نہیں، گناہ تو ناپاکی ہے، اور جنت پاک جگہ ہے، وہاں ناپاکی داخل ضرور ہو، تو اس لیے گناہوں سے پاک کر کے ہی جنت میں بھیجا جائے گا مسلمانوں کو، اور پاک کرنے کا طریقہ سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہے۔ آپ یہاں کوئی جس وقت جراثیم کو وہ پاک کرنے کے لیے ڈاکٹروں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے وہ سرجری کے آلات کو ہر وقت پکاتے رہتے ہیں، آگ میں وہ پکاتے ہیں تاکہ جراثیم پر اثر نہ کرے، تو گناہوں کے جراثیم کو دوزخ سے کی آگ سے ختم کر کے پھر جنت میں بھیجا جائے۔ لیکن پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ایک فرق ہے کہ کافر کو تو جہنم میں عذاب کے ارادے سے بھیجا جائے گا، اور ارادہ عذاب اللہ تعالیٰ کا ارادہ عذاب ہے تو پھر وہ عذاب ہے، اللہ تعالیٰ بچائے، بہت سخت عذاب ہے۔ اور مومن کو ارادہ طہارت، ارادہ تطہیر کے ساتھ بھیجا جائے گا، پھر پاک کرنے کے ارادے سے بھیجا جائے گا۔ تو یہ ایسا ہے جیسے آپ کے بدن کے کپڑوں پر داغ دھبے لگ جاتے ہیں، آپ اس کو ڈرائی کلین میں بھیج دیتے ہیں، صاف کرواتے ہیں تو وہ ڈرائی کلین ہو کر پھر صاف آ جاتے ہیں، تو اس طرح آپ کو ڈرائی کلین کیا جائے گا، اور ایسے لوگوں کو جو گناہوں میں فسق و فجور میں مبتلا ہے اور پھر جنت میں بھیجا جائے گا۔ تو خسارے میں یہ لوگ ان کو استثنا میں یہ جو کیا ہے کہ آپ خسارے میں نہیں ہے مومن، تو یہ لوگ جو ہیں یہ گھاٹے میں ہیں، لیکن منافع ان کو بھی حاصل ہے۔ ایمان کا جو فائدہ ہر وقت کا ہے وہ ان کو بھی حاصل ہو رہا ہے، وہ چاہے گناہ میں بھی مبتلا ہے چاہے اور دوسروں میں بھی مبتلا ہے، ایمان کا نفع تو حاصل ہو رہا ہے، لیکن وہ نفع نہیں ہو رہا جیسا ہونا چاہیے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر آپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں اور ایک دن میں فرض کیجیے آپ 1000 روپے کماتے ہیں، تو اور دوسرا ایک کافر ہے وہ ایک دن میں 10,000 کماتا ہے یا 1 لاکھ کماتا ہے، تو آپ کا نفع کم ہے اس کے مقابلے میں، سمجھے؟ وہ جو کافر ہے وہ آزاد کے اس میں سلسلے میں ہے، وہ بتاؤں میں بھی، وہ یہ کہ آپ کا نفع کم ہوگا، یعنی ایسے گناہوں والوں کا نفع اتنا کم ہو گیا کہ اس کے مقابلے میں گویا یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس نفع کا نقصان پورا ہو کسی کے دور کسی کا۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص کی تنخواہ فرض کیجیے 20,000، روزانہ اس کی تنخواہ کا اگر وہ نہیں جاتا ہے یا کام کم کرتا ہے تو اس کی تنخواہ کٹتی ہے 1 دن کی 2 دن کی، تو یہ پوری تنخواہ نہ ملنا جو ہے یہ تو گھاٹا ہے نا، یہ بھی خسارہ ہے۔ اس خسارہ یہ گناہوں کی وجہ سے یہ خسارہ تو ہو کہ جتنا گناہ کیا وہ خسارے میں جائے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ اس کا استثنا یہ ہے کہ الذین آمنوا ایمان مکمل ہے، الحمدللہ ایمان ہر ایمان مومن کو حاصل ہے، ہم بھی الحمدللہ اس میں شامل ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں قبر تک اس ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق دے۔ وعملوا الصالحات، اور نیک کام کی، یہ تو نیک کام کی تفصیل سب آپ کو معلوم ہے۔ تو آگے بات ضروری جو بیان کی ہے اس میں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وہ یہ ہے کہ ایک معاملہ ایسا ہے جس میں کوتاہی بہت ہوتی ہے مثلا لوگوں سے، اور وہ یہ ہے کہ وہ تواصوا بالحق نہیں کرتے۔ تواصوا وصیت سے ملا ہے، اس کے معنی نصیحت، کہ حق کی نصیحت نہیں کرتے۔ اور حق کیا چیز ہے؟ حق کہتے ہیں سچی خبر، ایک ایسی بات جو خلاف واقع نہ ہو، جس میں کوئی جھوٹ شامل نہ ہو، بالکل سچی خبر۔ حق کا معنی ہے سچی بات، ایک سچی خبر۔ اور غور کیجیے کہ جتنے بھی ہمارے عقائد ہیں، اللہ ایک ہے، رسول آئے اور اللہ تعالیٰ کے منتخب بندے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری رسول ہیں، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، تقدیر حق ہے، اور میزان قائم ہوگی، کوئی صراط پر چلنا ہوگا، جنت مومن کے لیے اور دوزخ کافر کے لیے،
یہ ساری خبریں جو ہیں، یہ ساری خبریں دی ہیں، ان خبروں، یہ حق کی خبریں ہیں، یہ سب عقائد کی فہرست ہے. تو تواصی بالحق ہے، عقائد کا ذکر ہے. اور حکم یہ ہے کہ یہ تواصی بالحق جو ہے وہ ہر انڈیویجول مومن، چاہے وہ عالم ہو یا نہ ہو، چاہے وہ تاجر ہو یا کیسا بھی ہو، تواصی بالحق فرض ہے، واجب ہے ہر مومن کے ہو. لیکن کیا فرق ہے؟ یہ امر بالمعروف سمجھ لیجیے اس کو کوئی دوسرے لفظوں میں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ ہر انڈیویجول پر فرض ہے. لیکن اس میں ایک فرق ہے، وہ یہ کہ ایک تو تبلیغ عام ہے، عام پبلک کو دین کی دعوت دینا، حق کی بات کی طرف لانا، یہ کام تو ہے علماء کہ وہ عام لوگوں کو مختلف جلسوں میں، مختلف وعظوں میں، مختلف طریقوں سے، کتابوں سے، سیرت و تصنیفات و تعلیفات سے، مختلف ذریعوں سے پبلک کو دین سے آگاہ کریں اور ان کو دعوت دیں. جو علماء یہ تواصی بالحق عام ہے. لیکن ایک خاص تواصی بالحق ہے جو ہر مومن کے پاس ہے. وہ یہ ہے کہ میں اپنے گھر والوں کو نصیحت کرتا رہوں کہ بھائی تم نے اگر بیٹے نے نماز نہیں پڑھی تو اس کو بتاؤ کہ تم نے اس وقت نماز نہیں پڑھی، کیوں نہیں پڑھی، کیا بات ہے، نماز پڑھو. ان کی شروع سے تربیت اس انداز کی جائے کہ وہ اپنی یہ محسوس کریں کہ یہ ہمارے فرائض میں سے ہے. نماز جو ہے اس کو کوئی آپشنل معاملہ نہیں ہے، کوئی چوائس کا معاملہ نہیں ہے. نماز پڑھو، زکات دو، روزہ رکھو، زکات دو. کوئی بھی بیوی ہے وہ اس نے اگر کوئی وقت ایسا اختیار کیا کہ نماز چھوڑ دی کسی اپنے دوسرے معاملات میں، تو شوہر کے فرائض میں سے ہے کہ وہ اس کو یہ بتائے کہ وہ نماز ادا کرے یا ان کا کام کرے. یہ خاص تبلیغ ہے جو ایک خاص حلقے میں ہو سکتی ہے اور ہر انڈیویجول پر کر سکتی ہے. اور آگے فرمایا وہ تباسو بالصبر، اس لیے بہت مختصر کر رہا ہوں، ورنہ کہنا تو بہت کچھ ہے. وہ تباسو بالصبر، اور ایک ہے صبر کی وسیلہ، صبر کی نصیحت. حق تو خبر ہے جیسا کہ بھی اس کے عقائد سے متعلق. صبر کا تعلق عمل سے. صبر کا معنی ہے، صبر کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک رکنے، روکنا، اور ایک معنی ہے کہ مضبوطی سے جم جانا کسی چیز. تو چونکہ صبر میں جو بنیادی کام ہے وہ یہ ہے کہ نفس کو آپ ان باتوں سے روکتے ہیں جن کو منع کیا گیا ہے، جو مکروہات ہیں شریعت کے، ان سے آپ نفس کو روکتے ہیں. اور یہ نفس کو روکنا اسی آدمی کا کام ہے جو اپنے نفس پر قائم رہتا ہو، مضبوط ہو اپنے نفس کے معاملے میں، کہ اپنے نفس کو اپنی مرضیات کے مطابق استعمال کر سکے. تو صبر کا تعلق عمل سے. عملیات تو آج کل لفظ اس میں تعویذات اور اس میں بندوں میں استعمال ہونے لگا، لیکن اعمال جو ہے اعمال صالح، ان میں سب سے اہم ترین عبادت جو اللہ تعالیٰ کی ہے وہ ظاہر ہے کہ نماز ہے. اس سے اہم کوئی اور عبادت نہیں ہے. یہی اول درجے کی چیز ہے، اسی کے بارے میں سب سے پہلے کوشش ہوگی قیامت میں. تو ایک تو نماز کی خود بھی پابندی اور دوسروں کو پابندی کرنے کی تلقین اور تبلیغ، یہ تواصو بالصبر سے ہو. اب یہاں میں عرض کرتا ہوں اس کو مختصر کر کے کہ ہم ایک زمانے میں رہ رہے ہیں، ہم تعالیٰ شانوں نے بہت سی عبادتیں ہم پر فرض کی ہیں. ان میں بہت سی عبادتیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی، اور ان سب عبادتوں کا تعلق کسی نہ کسی طرح زمانے سے ہے. ذرا غور سے سنیے گا کہ زمانے سے تعلق نماز ہے، اس کے اوقات متعین. اگر فجر میں آپ سورج نکلنے سے پہلے نہیں اٹھے اور فجر کی نماز ادا نہیں کی تو فجر کا نماز کا وقت نکل گیا. اب جو ادا کریں گے آپ وہ ادا ہوگی، اور وہ اصلی نماز جو ادا اس وقت فجر کی اصلی نماز ادا جو ہے وہ ہو گئی، وہ غائب. اب اس کو آپ واپس نہیں لا سکتے.
اس کا کوئی ازالہ ممکن نہیں. قضا ہو جائے گی بے شک، قضا ہونے سے فرض ادا ہو جائے گا، لیکن اس کا جو گناہ ہوا اس کو قضا کرنے کا، وہ اس کا کو ازالہ کرنے کا ہے امکان ہے. اسی طرح روزہ ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرض روزے کے لیے تو ایک زمانہ متعین کر دیا کہ یہ مہینہ ہے، ابھی گزرا ہے. تو آپ اس کے علاوہ اگر آپ یہ چاہیں کہ فرض روزہ کا ثواب عید کے بعد کسی سوال کے کسی مہینے میں فرض روزے کا ثواب حاصل کر سکتے ہو، ممکن نہیں، کیونکہ وہ وقت کے اندر قید ہے. زکوٰۃ کا معاملہ تھوڑا سا وسیع ہے، اس میں گنجائش ہے. ایک سال کے اندر یہ اول تو فرض یہی ہے اور اعلیٰ ترین درجہ یہی ہے کہ جو وقت زکوٰۃ کا ہے، جو تاریخ آپ کی زکوٰۃ کی ہے، اس تاریخ پر آپ کا اگر ادا نہیں کر سکتے تو کم از کم پورا حساب کر لیں کہ آپ کی جو ایسٹس ہیں ان کے اوپر آپ کے اوپر کتنی زکوٰۃ واجب ہو گئی، وہ لکھ کر رکھ لیں اور اس کے بعد پھر اس کو ادا کریں. تو اس میں تاخیر کرنا گناہ ہے، بے ضرورت تاخیر کرنا. اگر پیسے نہیں ہیں وہ بات الگ ہے عذر کی، لیکن تاخیر بے وجہ کرنا گناہوں میں سے. بعض لوگ رمضان کے میں زکوٰۃ دینے کا اختیار کرتے ہیں اور زیادہ اکثر یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نماز میں وہ زکوٰۃ رمضان میں ادا کرتے ہیں اور نیت یہ ہوتی ہے کہ ثواب زیادہ ملے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ورزی ہے. آپ کے جو زکوٰۃ کی نماز کا وقت ہے، یہ زکوٰۃ کا جو وقت ہے پورے سال میں، وہ اس کی ایک تاریخ متعین ہوتی ہے. اس تاریخ پر آپ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے وقت پر نماز ادا نہیں کیا. فرض کو وقت پر ادا نہیں کیا تو وہی گناہ اس وقت بھی ہوگا جب آپ نے زکوٰۃ وقت پر ادا نہیں کی. اور اس کو اس نیت سے رمضان تک وہ چھوڑ دیا کہ صاحب اس سے زیادہ ثواب ملے گا، تو بھائی ثواب تو زیادہ اس میں ملے گا کہ اللہ کے حکم کی اطاعت کرو جو اس نے حکم دیا. ممکن ہے کہ آپ کو رمضان سے بھی زیادہ ثواب اس پر ملے. پھر دوسری بات یہ کہ کس نے یہ گارنٹی دی ہے کہ آپ رمضان تک زندہ رہیں گے اور رمضان تک آپ چلیں گے. تیسرے یہ کہ معاشرتی نظام میں خلل واقع ہوتا ہے کہ آپ ایک ضرور آپ کے پڑوس میں یا غریب ہے، اس کو لڑکی کی شادی کرنی ہے یا بیمار ہے، اس کو اسپتال جانا ہے، اس کو دوا لینی ہے، ڈاکٹر وغیرہ، وہ آپ کے پاس آتا ہے کہ جی زکوٰۃ سے میری مدد کیجیے. آپ کہتے ہیں بھائی رمضان میں آنا. یہ کون سا عقل کی بات ہے بھائی کہ ضرورت اس کو اس وقت ہے، آپ کہہ رہے ہیں میں رمضان میں دوں گا. تو اب اگر سارے قوم رمضان ہی میں دینے لگے تو سارے سال مساکین ان کا کیا ہوگا؟ ان کی کفالت کا ذریعہ ہی یہ رکھا گیا ہے زکوٰۃ. تو زکوٰۃ بھی زمانے کے اندر متعین ہے اور اس میں ذرا وسعت ہے کہ آپ اس میں پیشگی نماز بھی زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں. آپ نے زکوٰۃ اپنی پوری دے دی، اب ایک غریب آیا، اب آپ اگلے سال کے حساب میں اس کی مدد کر سکتے ہیں، اس کو مل کر رکھیں. تو یہ اور کسی عبادت میں ایسا نہیں ہے. یہ صرف زکوٰۃ کے اندر یہ ہے کہ آپ پیشگی نماز بھی ادا کر سکتے. کل کو آپ کی ایک مصروفیت ہے کہ بھائی مجھے بڑا بڑا کام کرنا ہے، آج میں کل کی نماز آج پڑھ لوں، یہ ممکن ہے. اسی طرح روزوں کا معاملہ ہے کہ رمضان کے روزے بھائی میں رمضان میں تو میں گرمی ہوگی، میں سردیوں میں روزے رکھ لیتا ہوں تو رمضان کے روزوں کا خسرہ مل جائے، یہ ممکن ہے. تو یہ حق تعالیٰ شاہ نے ہمیں زمانے میں مقید کیا ہے، تمام عبادتوں کو زمانے کے ساتھ وابستہ کیا. تو اس زمانوں کی آخر کوئی وجہ تو ہے نا کہ وقت مقرر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو زکوٰۃ پر ایک وقت مقرر کیا. تو اس میں ہم نے یہ چوائس کیسے لے لی کہ ہم اس میں رمضان میں زکوٰۃ ادا کریں؟ یہ چوائس اپنی طرف سے لیے، کہیں نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ آتی. ہاں حساب کر لیا آپ نے، پیسے الگ کر کے رکھ دیے اس خیال سے کہ بھائی اب آہستہ آہستہ جیسی ضرورت پڑ آتی رہے گی تو میں زکوٰۃ دیتا رہوں گا. اس میں اگر رمضان بھی آ گیا تو رمضان میں بھی وہ زکوٰۃ آپ ادا کریں تو اس میں رمضان کا بھی ثواب ملتا ہے. تو یہ زکوٰۃ. اب آئیے حج کی طرف، اور یہی اب
شیخ صاحب کی فرمائش ہے کہ میں اس پر بات کروں، تو اب آگے بات حج کی بات کروں۔ حج کا معاملہ بھی یہی کہ حج کا پورے عمر دیکھیے، ذرا ترتیب دیکھیے کہ نماز ایک دن میں 5 مرتبہ، 5 اوقات، کوئی گنجائش نہیں، کوئی آپشن نہیں ہے آپ کے پاس کہ ظہر کی نماز اثر میں پڑھ لیں یا اثر کی نماز مغرب میں پڑھ لیں، کوئی آپشن نہیں۔ اور قضا کرنا اور جان کے اللہ تعالیٰ بچائے بڑا گناہ، تو وہ تو ایک دن میں 5 مرتبہ ادا کرنا ضروری ہے، کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی چوائس نہیں ہے۔ روزہ سال میں 1 مہینہ، زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ 2.5%، بہت چھوٹی سی مقدار۔ آپ 100 روپے کمائیں گے تو 250 روپے دیں گے، 2.5 روپے دیں گے، 40واں حصہ آپ نے کرنا، 1 مرتبہ۔ حج ساری عمر میں 1 مرتبہ، کہ ایک شخص پر حج فرض ہو گیا، اب اس کو مرنے سے پہلے حج ادا کر لینا چاہیے، ضروری ہے۔ حدیث کا مضمون ہے کہ جس پر حج فرض ہوا اور اس نے حج نہیں ادا کیا تو وہ ہمیں پرواہ، اللہ کو پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر، اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ اپنا کرے۔ تو حج بھی جب فرض ہو جائے تو پہلے حج ادا کر لو، بعد میں دوسرے کنسیڈریشنز بعد کے۔ مثلا ہمارے ہاں یہ سوچا جاتا ہے کہ حج ہم لڑکیوں کی شادیاں کر لیں تب کریں گے، ہم فلاں فرائض ہمارے ہیں، بیٹے کی بھی شادی کرنی ہے، یہ کریں گے، اس کے بعد حج کریں گے۔ اور حج کو یہ سمجھیے خواہ پتہ نہیں کہاں سے یہ ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی کہ حج جوانوں کی عبادت نہیں ہے، جوانی میں عبادت کریں، ٹھیک ہے، جب بوڑھے ہو جائیں گے حج بھی کر لیں۔ یہ بوڑھے ہو کر حج کرنے کی جو ایک روایت سی بن گئی ہے، یہ عجیب ہے، بے عقلی، عقل کے بھی خلاف ہے اور شریعت کے خلاف ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حج تو ہے ہی عبادت جوانی، جوانوں ہی کی عبادت ہے حج دیکھا جائے، اور عجیب والہانہ عبادت، عجیب محبت والی عبادت، عشق کے اظہار کی علامت، کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اور یقیناً ہے کیونکہ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں۔ یہاں ذہن میں یہ خیال پیدا ہوگا ایسا تو نہیں ہے، ہم بیٹے سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ کا سے محبت اتنی نہیں محسوس کرتے جتنی بیٹے سے محبت کو محسوس کرتے ہیں، بیوی سے کرتے ہیں، بچوں سے کرتے ہیں، اپنا عزیزوں کرتے ہیں، کیونکہ ہم بیماریوں میں نماز بھی ادا کر دیتے ہیں اور بہت سے غلط کام بھی کر لیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے منع کی، ان کے احکامات کی خلاف ورزی کر دیتے ہیں، لیکن بچوں کے ہم کمی نہیں کرتے۔ ایسا ہے بلا شبہ، لیکن محبت کی 2 قسمیں، ایک محبت عقلی ہے اور ایک محبت طبعی ہے۔ طبعی محبت تو اللہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھی ہے انسان کی، اس پر اختیار ہی نہیں۔ بیٹا ہے، اس سے محبت اللہ نے رکھی، اگر نہ رکھتے تو اس کی پرورش ہی نہ ہوتی۔ ماں باپ کیوں راتوں کو جاگتے اور کیوں یہ تکلیف اٹھاتے، اس کی پرورش اللہ نے رکھی ہے۔ بیٹیوں کی شادیاں کرنا، پال پوس کے دوسروں کو سپرد کر دینا، یہ سب اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، لیکن یہ طبعی محبت ہے۔ طبعی محبت اور ہے اور عقلی محبت اور ہے۔ اب دیکھیے عقلی محبت میں کیا ہے کہ جہاد کا حکم آ گیا، بہت سی مائیں وہ ہیں کہ جو یہ دعائیں کرتی ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارے بیٹے کو یا اللہ شہادت نصیب ہو، اور اس زمانے یہ تو اب زمانہ بہت بگڑ گیا، بہت دور آ گئے ہم اپنی اصلی روایات سے۔ آج بھی دیکھ لیجیے کہاں جہاں جہاں جہاد ہو رہا ہے، جہاں جہاں لوگ دین کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنے
وطن کے لیے لڑ رہے ہیں، وہ اپنی جان کو اللہ کے حوالے کرنے کے لیے تو کر رہے ہیں، وہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر جہاد کر رہے ہیں، وہ اپنے مال اور دولت کو چھوڑ کر ہی جہاد کر رہے ہیں۔ یہ عقلی محبت عقلی کا اظہار ایسے ہی مواقع پر ہوتا ہے۔ آج آپ سے یہ کہا جائے کہ دیکھو بھائی میں تمہیں 1 کروڑ روپے دیتا ہوں، تم کافر ہو، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچیے کیا یہ سودا منظور ہوگا؟ 1 کروڑ روپے لے کر آپ کافر ہونے پر راضی ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں ہوگی۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان آپ کو 1 کروڑ سے زیادہ عزیز۔ یہی حال بیٹوں کا، بیٹیوں کا، بیوی کا، مال کا، مکانوں کا، جائیداد کا ہے کہ آپ جب اللہ کی محبت کا اظہار کا معاملہ آتا ہے تو وہاں یہ ساری چیزیں پیچھے چلی جاتی ہیں، اللہ کی محبت غالب ہو۔ تو معلوم ہوا کہ الحمدللہ مومنین کو اللہ سے محبت ہے اور شدید محبت ہے۔ طبعی محبت اور چیز ہے، وہ اس میں ایک حد متعین کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور وہ قرآن ہی میں، قرآن ہی کے الفاظ میں فرمایا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم، بے شک تمہاری ازواج و اولاد تمہارے دشمن ہیں۔ رواب دیجیے نا، دشمن ہے تمہارا۔ ذرا سوچیے تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت عجیب و غریب ہے کہ اللہ تعالیٰ دل میں محبت ڈال رہے ہیں، بیٹے کی، بیوی کی، خود ڈال رہے ہیں، اور پھر فرما رہے ہیں کہ یہ دشمن ہے تمہارے۔ دشمن کب ہے؟ دشمن اس وقت ہے جب بیٹے کی محبت غالب آ جائے، تب عقلی محبت اللہ، تو اس سے بڑا دشمن کوئی نہیں۔ اگر آپ کو اللہ سے غافل کر دے کوئی بیوی، کوئی بیٹا، کوئی عزیز، کوئی جائیداد، کوئی کاروبار، کوئی مال، یہ دشمن ہے۔ اموالکم واولادکم، ایک جگہ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم واولادکم، اے ایمان والو اپنی اموال اور اولاد کو غفلت میں نہ ڈالو۔ اور ایک جگہ فتنہ فرمایا کہ تمہارے ازواج اور اولاد فتنہ ہے۔ فتنہ کیا ہوتا ہے؟ آزمائش، کہ یہاں اللہ تعالیٰ وہ ان کے ذریعے آزماتے ہیں کہ دیکھیں ہماری محبت غالب آتی ہے یا ان کی محبت غالب آتی ہے۔ تو اب یہ معلوم ہوا کہ الحمدللہ عقلی محبت مسلمانوں پر اللہ ہی کے غالب ہے۔ جب اس کے اظہار کا وقت آتا ہے تو مسلمان اپنی جان مال پر کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ حج ایک ایسی عبادت ہے، یہ حج میں عجیب معاملات رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے، ایسی لذیذ عبادت بھی ہے، لذیذ بھی ہے، والہانہ بھی ہے، عشق کے اظہار کا بھی معاملہ ہے، اور بہت ساری اپنے قواعد کو توڑ دینے والی عبادت، یعنی جو اور دوسری عبادتوں میں کچھ قواعد مقرر کیے ان کو توڑ دینے والی عبادت۔ ایک شخص مثلا یہ تو ایمان، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دل میں ایک خاص محبت رکھی ہے بیت اللہ کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کی۔ یہ خاص محبت ہر انسان کو یہ دل چاہتا ہے، اس کا تقاضا ہوتا ہے کہ میں ان مقامات کی زیارت، لیکن سب پر ایک تو فرض نہیں کیا روزہ، صرف ان لوگوں کو اس کو حج کو سب سے ان لوگوں پر فرض کیا کہ جو واقعی مالدار ہیں، جن کے پاس اتنا ہے کہ وہ حج کرنے کے بعد بھی اپنے گھر والوں کے حقوق ادا کر سکیں، بھوکے نہ مرے، اور دوسرے کوئی ضروری کام ختم نہ، ان لوگوں پر فرض کیا، ان لوگوں پر، اور سال میں ساری عمر میں ایک ہی دفعہ فرض کیا کہ ایک دفعہ کر لو بس فارغ ہو، اب آگے نقلی حج کرنے کی وہ اس سے زیادہ ہے جو قرب کے لیے کیا جائے۔ تو ایک طرف تو یہ بات دیکھیے کہ ایک طرف یہ فرما رہے ہیں کہ آؤ ہمارے اس گھر کی طرف آؤ، حکم دیا جا رہا ہے، لیکن انہی لوگوں کو بلایا جا رہا ہے جن کو ہم نے مال دیا، ان کو تکلیف نہیں دی گئی جن کو کے پاس مال نہیں۔ اور اس میں بھی بڑی افراط تفریط ہوتی ہے۔ ایک خاتون
کا نے کہا کہ کچھ مدد مانگی، پوچھا بھائی کس کام کے لیے؟ کہ یہ حج کو دل جا رہا، کہا کہ بھائی قرض کر کے یا بھیک مانگ کے حج کرنا تو تمہارے دل میں ہے ہی، کہ تم حج مت کرو، کہ بس دل چاہتا ہے جی۔ تو اب یہ دل چاہنے والی بات جو ہے یہ اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن بھارت خلاف ورزی ہے کہ بھیک مانگنا اس مقصد کے لیے جائز نہیں، حرام ہے۔ اسی طرح غیر محرم، باوجود اس کے کہ حج ایسی عبادت ہے، غیر محرم عورت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے حج فرض کے لیے بھی بغیر محرم کے سفر کریں، تو وہاں عورتیں اس کے خلاف ورزی کرتی ہے اور یہ اس کے مرضی کے خلاف نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب ذرا حج کی عبادت، اپنی حج کی عبادتوں میں ذرا دیکھیے کہ ایسی انوکھی عبادت ہے کہ حکم ہوا کہ جب ارادہ کرو حج کا تو سب سے پہلا کام تو تم یہ کرو کہ ظاہر ہے کہ اس کے اسباب کا سارے جمع کرو۔ اس کے اسباب میں کیا ہے؟ اس کے اسباب میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بیوی بچوں کا جتنا خرچ اس کے پاس، بیوی بچوں کو دیکھے جاؤ تو پیچھے بھوکے نہ مرے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس عبادت کا ایک خاص لباس ہے، یونیفارم خریدو اس کی، وہ یونیفارم 2 چادر، اور ان 2 چادروں کو لپیٹنا ہے جب تک یہ نہیں ہوں گی حج کا فریضہ ادا نہیں ہوگا، تو اس کا یونیفارم لو۔ تیسرے یہ کہ سواری کا انتظام کرو، چوتھے یہ کہ وہاں رہائش کا انتظام کرو۔ یہ سب جب انتظام ہو جائے تو ارادہ کرو، اور اب چلے آپ نے یونیفارم پہن لی۔ کراچی سے عام طور سے جو لوگ جاتے ہیں حج کے لیے وہ یہیں سے یونیفارم پہن کر جاتے ہیں، حج کی چادریں باندھ کر جاتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ بتائی جاتی ہے، اب اس میں بھی کچھ اختلاف واقع ہو رہا ہے کہ جہاز جب یہاں سے نہیں، اس میں اختلاف نہیں، پانی کے جہاز میں، تو جہاز جب گزرتا ہے تو جلملم کی حدود سے ہو کر گزرتا ہے، یعنی میقات سے ہو کر گزرتا ہے۔ میقات وہ جگہ ہے کہ جس کے بعد حرم بغیر احرام کے داخل ہونا ممنوع ہے باہر کے لوگوں، تو اس واسطے چونکہ جہاز اس میں سے گزرتا ہے، اس واسطے یہاں 2 چادریں باندھ کر جہاز میں بیٹھا جاتا ہے۔ سفر اب پانی کے جہاز کا تو تقریباً ختم ہو گیا ہے، تو وہ رانی ہمارے زمانے میں تو تھا، تو اس وقت جہاز کے احکام اس کے تھوڑے سے مختلف ہے اس کے باہر۔ پھر یہ کہ اس میں ایک بات یہ ہے کہ سب سے بہترین کلمہ، سب سے مقبول ترین ذکر اللہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لا الہ الا اللہ سے بڑھ کر کوئی بڑا کلمہ نہیں، یہی وہ کنجی ہے جو جنت کے دروازے کھولتی ہے، یہی وہ کنجی ہے جو قبر میں روشنی دیتی ہے، جو قبر میں آپ کے کام آتی ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن یہاں اس عبادت میں کہا جا رہا ہے کہ یہ کہو کہ میں حاضر ہوں، لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک اے اللہ جس کا کوئی شریک نہیں میں حاضر، لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک بے شک تعریف، نعمت اور ملک آپ کا ہے، لا شریک لک تیرا کوئی شریک نہیں۔ تو اب لبیک کا یہ کلمہ محبوب ترین کلمہ۔ اب اگر کوئی شخص مسئلہ یہی ہے، اب تعالیٰ شانہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ عبادت نام ہے اطاعت کا، قوانین کے پابند ہم نے کیا ہے تمہیں، لیکن جہاں ہم قوانین توڑ دیں تو وہاں تم قوانین توڑ دو، وہاں قوانین کی پابندی تمہارے لیے حرام ہے۔
اب مثلا احرام کی پابندیوں میں ایک تو احرام کی چادریں، اس کے لیے 2 رکعت آپ پڑھتے ہیں تو یہ چادر احرام کی پابندیوں اس وقت تک عائد نہیں ہوتی جب تک کہ آپ لبیک کا کلمہ رکھیں. اسی لیے علماء منع کرتے ہیں جہازوں میں بیٹھنے کے بعد کہ اس وقت جب تک کہ جہاز قریب نہ پہنچ جائے میقات کے تقریباً 1-1.5 گھنٹے کی مسافت کے بعد تب لبیک کہیں، تاکہ احرام کی پابندیاں جو ہیں وہ عائد نہ ہو. پر پابندیاں بھی کیا ہیں؟ عجیب ہے. آپ 2 چادروں میں ملبوس، کوئی دوسرا لباس نہیں پہن سکتا. نماز میں ننگے سر نماز بے وجہ پڑھنا نماز کو مکروہ کرنے والی ہے، مکروہ کرنا ہے. اور اگر اللہ چاہے اس نیت سے پڑھنا ہے کہ بھیا ٹوپی والی آپ چیز ہے، سمجھے، انگریز ٹوپی نہیں پہنتا نہیں ہے، سمجھے، تو اس واسطے پھر تو وہ تشبہ ہو جاتا ہے، پھر اللہ چاہے اس کا گناہ بہت زیادہ سخت. اور بے وجہ نماز ننگے سر پڑھنا جو ہے وہ تو بہت ہی بڑے، مجھے جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ نماز میں مسجد میں اور دوسرے مجمعوں میں کہ باوجود اس کے کہ وہ ایک چھوٹی سی ٹوپی جیب میں رکھ سکتے ہیں، رومال رکھے ہوئے ہیں اور اپنے ویلٹ رکھتے ہیں، دوسری چیزیں رکھتے ہیں، بڑی پھولی ہوئی جیبیں ہوتی ہے، ایک چھوٹی سی ٹوپی جیب میں رکھ لیں. اگر احتیاط ہو ذرا سی کہ بھائی اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، ننگے سر نہیں جانا. یہاں حکم یہ ہے کہ بھائی نماز میں تو نماز وہ مکروہ ہے. یہاں سر کھول دو، سر کھولو، اگر سر ڈھکو گے تو پٹاؤ گے، پھر پٹائی ہوگی. نماز میں سر کھولو گے تو پٹائی ہوگی، یہاں سر ڈھکو گے تو پٹائی ہوگی. خوشبو لگاؤ گے نماز میں تو انعام ملے گا، یہاں خوشبو لگاؤ گے تو پٹائی ہوگی، سمجھے، یہاں خوشبو نہیں لگا سکتے. اور خوشبو جہاں ایک بات اور سے کہ حج کا زمانہ قریب ہے، بہت سے لوگ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیکھتے کہ احرام کی چادریں باندھنے سے پہلے ان پر خوشبو لگانا سنت ہے، سمجھے. اب بعض لوگ وہ اس کو چوری سے نہیں لگاتے، خوشبو سے بچا کے رکھتے ہیں احرام میں، جو غلط ہے. جب احرام کی چادریں باندھنے سے پہلے خوشبو لگا لیں، نہا لیں، دھو لیں، خوشبو لگا لیں. لیکن اب اس کے بعد جب لبیک کہیں گے تو اس کے بعد خوشبو نہیں لگائیں، بلکہ چادروں کے پہننے کے بعد بھی نہیں لگائیں. تو اب ذرا غور کیجیے کہ نماز میں سر کو ڈھکنے کا حکم ہے اور یہاں سر کھولنے کا حکم ہے. اور سنیے کہ خوشبو کا حکم ہے، یہاں خوشبو منع. تیسرے یہ کہ اب جا رہے ہو تو ذکر ایک خاص متعین کر دیا کہ ذکر لا الہ الا اللہ کا وہاں نہیں، یہ نہیں ہے کہ منع ہے، منع نہیں، محبوب ذکر یہ، سمجھا. لا الہ الا اللہ کا بھی ذکر ٹھیک ہے اور بھی ذکر صحیح ہے، لیکن محبوب ترین ذکر جو ہے وہ یہاں لبیک تلبیہ. اب آپ پہنچ گئے تو اب یہ بھی نہیں ہے کہ محبوب کے دربار میں، محبوب کے گھر میں آئے ہیں، محبوب کے شہر میں آئے ہیں، تو ابھی فوراً محبوب کے پاس مت جاؤ. تھک گئے ہو، تھک کے اپنی قیامگاہ پہ چلے جاؤ. نہانا ہے تو نہانے کی بھی اجازت ہے، لیکن خوشبو کے صابن سے نہ نہاؤ. کنگا احتیاط نہ کرو کہ باہر نہ ٹوٹے، اگر کرو تو پھر اس طرح کرو کہ باہر ٹوٹنے سے احتیاط رکھو. یہاں عام دنوں میں کنگا داڑھی میں بھی کرنے کا حکم ہے اور ویسے بھی حکم ہے. اگر وہ سر میں گرد اور غبار ہے تو اس کو دھونے کا حکم ہے، یہاں سر گرد و غبار ہی میں دوں. تو اب یہ حکم ہے کہ تم اطمینان سے جانا جب دربار میں. اب شہر محبوب میں تو آ گئے، لیکن اب بیت المحبوب کی طرف جانا ہے.
تو لبیک کہتے ہوئے آپ اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، اور عزم یہ ہے کہ اب ہم محبوب کے گھر کے زیارت کرنے جا رہے ہیں، طرح کی زیارت ہے۔ حکم یہ ہے طواف، حکم یہ ہے کہ جس وقت پہلی نظر پڑے بیت اللہ پر تو وہ وقت بہت عبادت کا اور اس کی دعاؤں کی مغفرت کا وقت ہوتا ہے، تو وہاں کھڑے ہو جائیں اور دعا مغفرت بھی کریں اپنے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے وطن کے لیے۔ اس کے بعد پھر طواف کا ارادہ ہے۔ ذرا غور کیجیے کہ طواف جو ہے اپنی ظاہری شکل و صورت میں ایک ایسا عمل ہے کہ جو اصولاً جائز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایک کوٹھے کے چاروں طرف پھرنے سے دیکھنے والے کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کوٹھے کی یہ کوٹھا ان کا معلوم، سمجھے، یہ بیت اللہ ان کا معلوم۔ دوسرے ہندوؤں کا اصل میں پھیرے 7 پھیرے لگانا یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے اور بت پرستوں کا طریقہ ہے، تو وہ پھیرے لگاتے ہیں۔ لیکن جہاں حکم ہے کہ ظاہری شکل و صورت کو اس کو ختم کر دیا گیا کہ یہ اب تم آ گئے ہو تو آؤ اور اب اپنے محبوب کے دروازے پہ، جس طرح عاشق ناکام بلکہ عاشق بامراد کہنا چاہیے کہ وہ عاشق جس کو ایک جھلک دیکھنے کی تڑپ ہو، وہ محبوب کے گھر کے چکر لگاتا ہے کہ دیکھو کبھی اس کھڑکی کی چھائے نظر آ جائے، کبھی اس کھڑکی سے نظر آ جائے، کبھی اس برآمدے سے نظر آ جائے، وہ چکر لگاتا ہے بے تابانہ عاشقانہ انداز میں۔ اسی عاشقانہ انداز میں محبوب کے چکر لگا رہے ہیں آپ، اور اللہ کی زیارت بھی ہو رہی ہے، زیارت کا بھی طریقہ ہے۔ آپ نے حجر اسود سے بیت آپ نے طواف شروع کیا، پہلا 7 چکر ہوتے، اس میں 7 چکروں میں کوئی بھی ذکر کر سکتے ہیں، لوگوں نے بہت دعائیں وغیرہ اس کی بنا رکھی ہے، اچھا ہے اگر یاد ہو، لیکن اہتمام زیادہ دعا کا جوہر ایسنس یہ ہے کہ اس میں قلب کو یہ معلوم ہو کہ میں کیا اللہ سے کیا بات کہہ رہا ہوں، مجھے مانگنا کیا ہے اللہ سے۔ اگر آپ عربی جانتے ہیں اور عربی کے معنی سے بھی واقف ہے اور دعاؤں کے معنی آپ کے سامنے، تو زیادہ بہتر ہے کہ آپ کو دعائیں پڑھیں اور مصنون دعاؤں کی ابو برکت۔ لیکن اگر ان میں آپ کے معنی نہیں جانتے، آپ کو اٹک اٹک کر پڑھ رہے ہیں تو مزہ نہیں آئے گا۔ تو وہاں تو اس وقت محبوب کے دروازے کے سامنے ہے، اور محبوب بھی ایسا ہے کہ جس کے پاس سارے خزانے ہیں زمین و آسمان۔ وہ محبوب بھی ایسا ہے کہ وہ دینے سے اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی، دینے کے بہانے ڈھونڈتا، دینا چاہتا ہے۔ جبھی تو تمہیں بلایا، تم تو آئے ہو اس کی دعوت۔ اور جب کسی بادشاہ، کوئی بادشاہ اپنے دربار میں، اپنے گھر میں کسی کو دعوت دیتا ہے تو اس کو محروم نہیں کرتا، اس کو بھوکا نہیں چھوڑتا، بلکہ اپنی شان کے مطابق اس کو تحفے تحائف دے کر روانہ کیا کرتا۔ تو تم ایک احکم الحاکمین کے دروازے کے سامنے آئے ہو جو محبوب بھی ہے اور وہ تم سے محبت بھی کرتا ہے، تمہارا بلایا ہوا ہے، وہ تم بلائے ہوئے ہو اور تم اس کے سامنے اب آ رہے ہو، تو اب دل کو حاضر کرو، اب دل کو طواف، دل سے طواف کراؤ۔ تمہارے ہاتھ پاؤں تو طواف کر رہے ہیں، لیکن قلب اگر حاضر نہیں ہے تو طواف تو ہوگا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ وہ طواف کی حقیقت اس میں شامل نہیں ہے۔ تو اس واسطے کیا کریں کہ جس طرح کی دعا میں آپ اگر پنجاب کے رہنے والے ہیں پنجابی میں کریں، اگر آپ بلوچی ہیں تو بلوچی میں کریں، اگر آپ اردو کو بولتے تو اردو میں کریں، غرض جس زبان میں دل لگے دعاؤں میں، اور جو دعائیں آپ کی ضرورت ہے وہ دعائیں بھی مانگیں۔ یہی ضروری نہیں کہ آپ وہاں یہ بھی کوئی وہ پابندی نہیں کہ ہم سے کیا مانگو کیا نہ مانگو،
حرام چیز تو مت مانگو، جس چیز کو اللہ نے حرام کیا وہ تو مت مانگو، لیکن جائز چیزوں میں سب کچھ مانگو، یہاں تک کہ اپنے بیٹیوں کی شادی کے لیے بھی مانگو، اپنی گاڑیاں بھی مانگو، اپنے گھر بھی مانگو، اپنی بیماری کی شفا بھی مانگو، جو بھی کچھ ہے دنیا کی تمام چیزیں مانگو اور آخرت مانگو۔ اب آداب میں سے کیا ہے کہ جب ایک چکر آپ نے پورا کیا تو اب تو حضور کی وجہ سے یہ ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہوتا، اور آداب میں سے یہ بھی ہے وہ ابھی عرض کروں گا کہ حج آپ نے حجر اسود پر آ کر ایک طواف کا ایک چکر مکمل کیا، یہاں ضروری ہے کہ حجر اسود کو آ کر بوسہ ضرور، یعنی افضل یہ ہے کہ حجر اسود کو آپ بوسہ، حدیثوں کے مضامین سے معلوم ہوتا ہے کہ بوسہ دینا حجر اسود کو ایسا ہے جیسے اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کرنا، حق تعالیٰ شانہ سے مصافحہ کیا، یہ محبوب سے ملاقات روبرو ہو گئی، اور اس سے مصافحہ کر کے پھر آپ اور آگے بڑھے، پھر دعائیں ملتزم پر دعا، ملتزم وہ جگہ ہے، اس میں بھی لوگوں کو بڑا میں نے دیکھا ہے کہ بڑا شاید کانسیپٹ صحیح نہیں ہے کہ ملتزم ہے کیا۔ بعض لوگ تو ملتزم سمجھتے ہیں کہ بیت اللہ کی جو دروازہ ہے اس کی چوکھٹ کو ہاتھ لگا کر یہ سمجھتے ہیں یہ ملتزم، اور اس کے نیچے کا حصہ سارا ملتزم، یہ ملتزم نہیں ہے۔ ملتزم ہے حجر اسود سے بیت اللہ کے کنارے تک جو دیوار ہے، یہ دیوار ملتزم، اور یہ ملتزم اس کو التزام کہتے ہیں، لزوم سے بنا ہے، اس کے معنی چمٹنے، الزام بھی اسی وجہ سے بنا ہے کہ ایک محتاج ہے وہ جی چمٹ گیا، سمجھا، الزام اسی وجہ سے اس کو ہے۔ یہ ملتزم کا مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ یہاں اس دیوار سے چمٹ کر دعا کیا ہے، اور فرماتے تھے کہ یہاں کی دعا رد نہیں ہے۔ اب آپ ملتزم پر آئے، یہ چمٹنا جو ہے یہ معانقہ ہے، اگر دیکھا جائے تو محبوب سے، سمجھا، اگر قلب کی حقیقت کو دیکھا جائے تو پہلے مصافحہ کیا، اب معانقہ پر آ گئے، یہ محبوب سے معانقہ ہوا، یا معانقہ کا لفظ حق تعالی شانہ کی ذات کے لیے یہ میں استعمال کر رہا ہوں، بزرگوں کا کرنا کیا لگ رہی ہے، اگر غلط ہے تو اللہ مجھے، لیکن چمٹنے کا اصول تو یہاں موجود اور چمٹا جاتا ہے معانقہ۔ تو اب یہ آپ نے محبوب کے گھر کے چکر لگائے اور ایک نہیں 7 چکر لگائے، اور 7 چکر لگانے کے بعد اب حکم یہ ہے کہ بس ٹھیک ہے، ہماری زیارت ہو گئی، ہم سے ملاقات ہو گئی، اب ایسا کرو کہ اب ہمارا شکر ادا کرو، اب تم مقام ابراہیم کے پاس جاؤ اور جا کے وہاں 2 رکعت ادا کرو، کیونکہ ہم نے تمہیں وہ دولت دی ہے کہ یہ وہ دولت ہے کہ غسل ہو گیا ہے تمہارا تمام گناہوں سے، اب تم ایسے ہو گئے ہو، ابھی ایک رکن باقی ہے صحیح کا، اس کے بعد حدیث ہے کہ جس نے حج کر لیا اور مناسک ادا کر دیے پورے، وہ اس طرح لوٹتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہے۔ تو کوئی معمولی انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے، لیکن یہاں پہ وہی بات عرض کر دوں کہ گناہوں کے معاف ہونے کا مطلب قرضوں کے معاف ہونے کا نہیں، حقوق کے معاف ہونے کا نہیں، چاہے وہ حقوق اللہ ہو چاہے حقوق عباد۔ آپ نے ایک شخص کا حق مارا، ایک شخص کا قرض لیا، 1 لاکھ روپیہ قرض لیا یا 1000 روپیہ قرض لیا، یہاں تو 1000 اور لاکھ اللہ کی نظر میں ایک ہے، وہاں تو 1 روپیہ بھی وہی حیثیت رکھتا ہے جو 1 لاکھ کا ہے کہ سنا قرض کا قرض ہے، سمجھا، وہ 1 روپیہ بھی ہے تو وہ معاف نہیں ہوگا۔ آپ کتنے ہی طواف کر لیں، کتنے ہی نوافل پڑھ لیں، وہ 1 روپیہ پہ دینا پڑے گا، اور اگر قبر میں لے گئے تو اب آخرت میں دینا پڑے گا، اعمال میں اپنی نمازیں دینی پڑیں گی، روزے دینے پڑیں گے اور زکاتیں دینی پڑیں گی۔ تو اب طواف ہو گیا،
طواف کے بعد اب آپ مقام ابراہیم پر آئے، جہاں 2 رکعت آپ نے واجب الطواف ادا کی۔ اب حضور کی وجہ سے لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ مقام ابراہیم پر دھکا مکہ لگا کے تو اس میں گنجائش بھی ہے تو حرم میں جہاں بھی مقام ابراہیم کے پیچھے جگہ مل جائے وہاں آپ ادا کریں، لیکن لوگوں کے جھگڑوں سے بچے، طواف سے بچے۔ اسی طرح حجر اسود میں بہت بڑی سعادت ہے بلا شبہ، لیکن یہ سعادت حاصل ہو جائے بغیر کسی عورتوں کے ساتھ اختلاط کے، بغیر کسی کو گولیاں مارے، بغیر کسی کو تکلیف دی، تو بڑی سعادت۔ لیکن اگر ایسا امکان نہیں ہے تو پھر استعلام کریں، اور چونکہ آپ نے نیت یہ ہے کہ میں شریعت کے مطابق اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، اس محبوب کے دروازے پر آ کر محبوب کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، تو چونکہ یہ نیت کر کے آپ اس سے بچ رہے ہیں تو حجر اسود کو بوسہ دینے والوں سے شاید زیادہ انعام مل جائے اس استعلام میں، کیونکہ نیت آپ کی، اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو دیکھتے ہیں، تو وہاں آپ کی نیت ہی یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسلامی کو وہ درجہ عطا فرما دے جو بوسے حاصل ہے۔ اب سعی کا وقت آتا ہے، 2 رکعت بھی ادا کر لی، سعی نے ادا کی۔ سعی میں کیا ہے؟ عبادت کیا؟ بھاگ دوڑ کا نام عبادت ہے۔ سعی صفا سے مروہ تک 7 چکر لگانے۔ ذرا عبادت کی صورتوں کو دیکھیے، میں یہاں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جتنی عبادتیں ہیں ان کی صورتوں میں تقدس ہے، اس کے صورتوں میں سکون اور وہ ہے، لیکن یہاں ہر عبادت ایسی ہی ہے کہ وہاں بھی چکر لگائے جا رہے ہیں، یہاں 2 پہاڑوں کے درمیان بھاگ دوڑ ہو رہی ہے یا وہ چل رہے ہیں، تو یہ سعی اللہ اکبر بڑی درجے کی عبادتوں میں سے ہے۔ لیکن صورت اللہ تعالیٰ نے وہی رکھی ہے عاشقوں کہ بھاگ رہے ہیں، اب بےتاب ہو رہے ہیں کہ اور دوبارہ ہمیں محبوب کا دیدار ہو، تو اب یہ یہاں سے جا رہے ہیں ادھر آ رہے ہیں، ادھر سے آ رہے ہیں ادھر، یہاں اس میں آپ کوئی دعا کریں نہ بھی دعا کریں، خالی خاموشی رہیں، بس 4 چکر ہی لگانے عبادت ہو۔ بیچ میں نماز کا وقت آ جائے نماز پڑھ لو، کھانے کا وقت ہو جائے تو 3 چکروں کے بعد کھانا کھا لو، سمجھا؟ کھانا کھا لو، نماز پڑھ لو، کچھ کر لو، پھر آ جاؤ 3 چکروں کے بعد پھر چکر پورے کر لو۔ اگر تھک گئے ہو بیچ میں بیٹھ جاؤ، ہر طرح کی رعایتیں دی گئی، سب کچھ ہو گیا۔ اب اس کے بعد کہا کہ بھائی اب تم اثر نو پیدا ہوئے، تو بچہ جب اثر نو پیدا ہوتا ہے اس کے بعد اتارا جائے، کیونکہ وہ ناپاک، سمجھا؟ اور اس کو گنجا کیا جاتا ہے کہ اب وہ پچھلی ناپاکیاں تمہاری دور ہو گئی، اب تم غسل کر کے، سمجھے، اپنی ہر ناپاکی سے الگ ہو، تو اب بال کٹو، کیونکہ اب دوبارہ پیدا ہو رہے ہو، اب تمہاری وہ پچھلی فیشن اور پچھلے باتیں سب ختم ہو گئی ہیں، اب بال کٹوا کے عاشقوں کی طرح اب ایسے ہو جاؤ کہ نہ دنیا والے، نہ دنیا کی محبت تمہارے دل میں رہے، نہ دنیا کے فیشن تمہارے دلوں میں باقی رہے، اب تم یہ تو کر لو اور بال کٹوا کے اب یہ 2 چادریں اتار دو، تمہارا یہ یونیفارم کا وقت ختم ہو گیا، اب تم اپنے لباس میں آئے۔ یہ تو صرف مکے کی عبادت کی، یہ حج مکمل نہیں ہوا، حج کی ایک عبادت۔ اور یہاں ایک بات اور سنی، یہ بھی حج کی 3 قسمیں، ان میں سے ایک قسم کا یہ ذکر ہو رہا ہے جو اب عام ہے، اور اس میں یہ عمرہ کیا جاتا ہے، لیکن حج کی دوسری قسموں میں عمرے نہیں کیے جاتے، تو اس واسطے وہ ان کا ذکر الگ ہے، تو اس میں پھر حج احرامی میں رہتا ہے، احرام کی پابندی جو کہ آج کل بہت مشکل ہو جاتی ہے، اس واسطے ان کو لوگ آسانی کے لیے ہے کہ حج اختیار کرتے، تمتع اس کو کہتے ہیں۔
اب کیا ہے کہ اب آپ مکے میں رہیے، جتنا موقع مل جائے سب سے افضل عبادت طواف ہے. مکے میں رہتے ہوئے افضل ترین عبادت طواف، لیکن طواف کو آداب کے ساتھ ادا کرنا. عورتیں عورتوں کے ساتھ نماز پڑھیں گی، مرد مردوں کے ساتھ نماز پڑھیں گے. ان قوانین کو توڑے بغیر اگر آپ طواف کر سکتے ہیں، حرم کی نمازیں ادا کر سکتے ہیں تو کریں. اور اگر ان میں سے ایک بھی، علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو گمان غالب ہو کہ میں نفلی حج کرنے جا رہا ہوں، ایک نماز میری اس میں قضا ہو جائے گی تو اس کو یہ نفلی حج کرنا جائز نہیں. سمجھا؟ ایک نماز میری اس سفر میں اگر ضائع ہو گئی تو اس کے لیے نفلی حج جائز نہیں ہے. تو قوانین کی پابندی حجرہ ہے. اب عبادت کر رہے ہو، حرم کی نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، لیکن اگر اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے کوئی قانون توڑا اللہ کا، اللہ کی کسی قانون کی خلاف ورزی کی، تو یہ ثواب، یہ آپ خوش ہوں گے کہ ہم نے بہت بڑا ثواب کمایا. ثواب ملتا نہیں ہے. قوانین نہیں ٹوٹ گئے. وہ یہ ہے کہ مرد اور عورت کا اختلاط نہ ہو، وہ یہ ہے کہ کسی کو ایذا دیے بغیر آپ جائیں، وہ یہ ہے کہ دوسروں کو حقیر نہ سمجھے جو نہیں جا رہے، دل میں غرور نہ ہو. غرض بہت سارے قوانین ہیں، وہ آپ سب کو معلوم ہے. تو اس لیے قوانین کا توڑ کر حرم کی نماز ادا کر کے 1,00,000 نمازوں کا امید رکھنا، یہ ہماری غلط فہمی ہے. اللہ دینے والا دینا، جس کو دے چاہے دے. وہ قوانین کا پابند نہیں ہے، لیکن ہمیں قوانین کا پابند کیا گیا. اب 6-7 دن بعد ہے. اب 8 تاریخ کو آپ کو سفر کرنا ہے. کہاں جانا ہے؟ مینا. کتنی دور ہے؟ 3-4 کلومیٹر، 1.25 کلومیٹر. کیا کرنا ہے بھائی؟ اس نے حرم کی نمازیں چھوڑنی. 1,00,000 نمازیں جو پڑھ رہے تھے اب یہاں نماز نہیں پڑھ رہے، سمجھے؟ اب نمازیں چھوڑ دو. یہ 1,00,000 نمازیں ختم کر کے اب عام نمازیں پڑھو. کہاں پڑھو؟ ایک ایسے میدان میں جہاں نہ صاحبان میں نہ کچھ، وہاں کیوں جاؤ؟ جا کر کچھ بھی نہ کرو، بس رہو. ایک لفظ چاہے اللہ لا الہ الا اللہ کرو یا نہ کرو، 5 نمازیں گھر میں بھی پڑھ دو، گھر میں پڑھو. سمجھے؟ تو اب مینا میں رہو، بس رہنا مقصود. دیکھیے صورت دیکھیے نا، حج کی تمام مناسب کی صورتیں ذرا غور کیجیے کہ ان صورتوں کو توڑا گیا ہے جو عام نمازوں میں، عام چیزوں میں ہے، اور ان کو حکم دیا گیا، ان صورتوں کو توڑا گیا. کہ اب یہاں تو یہ حکم ہے کہ بھائی مسجدوں میں جاؤ، مسجدوں میں بیٹھو، خوشبو لگا کے وہاں بیٹھو، وہاں نمازیں پڑھو، جہاں ثواب زیادہ ملے، پہلی سب میں ثواب زیادہ ہوتا ہے، پہلی سب حاصل کرو. اور یہاں یہ ہے کہ 1,00,000 نمازیں چھوڑو اور میدان میں جا کے پڑھ جاؤ. اور کرنا کیا؟ کوئی عبادت وہاں بتائی نہیں. وہاں کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جو میرا کے لیے خاص ہو. ایک بھی عبادت ایسی کوئی عبادت نہیں، بس وہاں جا کے پڑھو، نماز ادا کرو. اچھا صاحب، اب وہاں خیمے لگ جاتے ہیں، سب کچھ ہے، اپنے سامان مہیا کرو بھی ہے. اب آپ نے یہ بھی کر لیا، اس کے بعد کیا کرو کہ اگلے دن صبح کو عرفات کے میدان جانا. وہاں جا کے کیا کریں؟ وہ تو بہت بڑا میدان ہے. وہاں کیا کریں؟ کچھ نہ کرو، جاؤ عرفات جاؤ اور جا کر وہاں کیا کرو؟ مغرب تک رہو، اور جو نمازوں کا وقت آ گئے تو بس نماز ادا کرو سوائے مغرب. وہاں اگر فجر سے پہلے پہنچ گئے تو فجر کے ساتھ 4 نمازیں ادا کرو، اور اگر فجر کے بعد پہنچے تو ظہر اثر ادا کرو. سمجھے؟ اور 3 نماز ہوتی ہے، تو جو
زور اور اثر ادا کرو، دو نمازیں پڑھنی ہے. کرنا کیا ہے؟ کچھ نہیں کرنا، صرف اثر کے بعد زور کے بعد کھڑے ہو کر اللہ سے دعا ہے. اس کو وقوف کہا جاتا ہے، اور یہی اصل رکن ہے حج کا. حج کا اصل رکن یہی ہے. اگر یہ فوت ہو گیا تو حج نہیں ہوا. اور دوسرے ارکان کے فوت ہونے پر تو آپ اس کے اوپر جرمانے ہیں کہ قربانی دو، دم ادا کرو، یا بال بھول گئے تو کچھ صدقہ دو. تو غرض یہ کہ فوروں کے تو ازالہ ممکن ہے، لیکن قروف عرفات نکل گیا، وقوف عرفات وہ زمان میں مقید ہے. یہ زمانہ نکل گیا تو اب اس کے بعد آپ سارا سال پڑھ گئے عرفات اور نمازیں پڑھتے رہے اور زکات دیتے رہے تو لا حاصل. اب یہ اصل اس میں اس حد تک ہے یہ فرض کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا کرے کہ اس وقت بیمار ہے، کسی سواری میں اثر کے وقت عرفات سے گزرتے ہوئے اس نے نیت کر لی حج کی تو اس کا حج فرض ادا ہو جائے گا، اور دوسرے جو ارکان ہیں ان کا قربانیاں دینی پڑے گی. بولا مسائل ہے لیکن حج فرض ادا ہو سمجھا. اس نے اگر نیت کر لی تو معلوم ہوا کہ کرنا کچھ بھی نہیں عرفات، بس اثر سے یعنی مغرب تک وہاں رہنا اور کچھ دیر کھڑے ہو کے وقوف کرنا. وقت کو کہتے ہیں وقوف، لیکن وقوف کھڑے ہونے کو بھی کہتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے کھڑے ہو کر دعا کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بزرگ سب نے کھڑے ہو کر وہاں آج پہلا دعائیں کی ہے. اور یہ وہ وقت ہے کہ جہاں دعائیں رد نہیں ہوتی، دعائیں قبول ہوتی ہیں، جلد ہو یا مزید. اب کیا کرنا ہے بھائی؟ نماز نہیں پڑھنی ہے مزید. ذرا غور کیجیے کہ ایک نماز کو قضا کرنے کا بہت سخت گناہ، شدید گناہ، یہاں حکم ہے نماز نہ پڑھو. تو اب جو چیز اتنی اہم تھی کہ اس کو چھوڑنے پر دوزخ کا میں جانے کا معاملہ تھا، یہاں اسی کے کرنے پر دوزخ میں جانے کا معاملہ. یہاں جو نماز پڑھے گا مغرب کی وہ حق تعالیٰ شانوں کی اطاعت سے نکل گیا، غلط کیا. اب وہ کیا کرو؟ اب جاؤ واپس ایک اور میدان ہے ہمارا مشعر حرام، وہاں جاؤ مزدلفہ. وہاں جا کر کیا کرو؟ کچھ نہیں کرنا کچھ بھی نہیں ہے. ذرا غور کیجیے حج کی عبادتوں میں کرنا کیا ہے؟ نمازوں تو اعمال ہے، روزے میں بھوکا رہنا ہے، زکات میں مال خرچ کرنا ہے. یہاں حج میں مال تو خرچ آپ کا ہوگا پہنچنے کی وجہ سے، آنے جانے کی وجہ سے، لیکن خود حج کی ذات میں کرنا کیا ہے؟ بھاگ دوڑی تو ہے، یہاں سے وہاں جاؤ، وہاں سے وہاں جاؤ، طواف کرو، چکر لگاؤ. عملی طور پر کیا عبادت کر رہے ہیں سوائے ان عبادتوں کو جو عام عبادت آپ کرتے ہیں؟ اچھا، اب وہاں کیا کریں؟ وہاں یہ ہے رات گزار. اب رات گزارے بھائی کیا کریں وہاں رات گزار کے؟ وہاں یہ کرو کہ بس جو مغرب کی نماز تم نے چھوڑی وہ یہاں عشاء کے ساتھ پڑھو. بس پڑھنی تو تھی وہ بھی، یہاں بھی کوئی زیادہ عبادت میں کوئی زیادتی نہیں کی جا رہی. وہی نماز دوبارہ یہاں پر عشاء کے ساتھ پڑھ لو اور کنکریاں وہیں سے لے لو. یہ کوئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے وہاں کی کنکریاں، لیکن اور جلدی ہے کہ یہاں سے کنکریاں لے لو. کیا کرو؟ کنکری کیا کرے؟ کنکری کی کیا قیمت ہے؟ اب یہ کرو کہ صبح میں جب صبح ہو جائے تو صبح دعا کر کے کھڑے ہو کے تھوڑی دیر کے بعد سمجھے سورج نکلنے سے پہلے وقوف کر لو تھوڑا اور دعائیں کر کے اب واپس بھی نہ جاؤ جہاں سے آئے. وہاں کیا کرو؟ وہاں 3 بت کھڑے ہوئے ہیں، وہاں 3 مینار سے کھڑے ہوئے ہیں. یہ جو کنکریاں تم نے لی ہے یہ ان کو مان دو. ذرا اور کیجیے کوئی عبادت کی شکل ہے؟ اس میں عبادت کا جو عبادت کے مقاصد ہے صورت کے اعتبار سے دیکھیے
کہ صورت عبادت کی کیا آپ ہاتھ میں کنکریاں لیے ہوئے ہیں، مار کس کو رہے ہیں؟ ایک دیوار کو پتھروں حکم ہے نہیں مارو گے تو ہر شاید حکم نہیں ضائع ہوگا. عبادت نہیں ہے صورت کی، یہاں بس عمل ہے تھوڑا سا. یہ عمل وہ بھی ایسا عمل ہے کہ آپ کے نفس کو تسلیم دینے والا ہے کہ یہ شیطان ہی کو لگتی ہے. اب آپ نے 3 دن یہ کام کرنا، یہاں مینا میں رہنا ہے اور کچھ نہیں کرنا، نمازیں پڑھو اور 8 بجے کنکریاں مار دیا. اب تمہارا حج 3 دن کے بعد مکمل ہو گیا. اب تم محبوب کے دربار سے اب محبوب رب العالمین کی طرف متوجہ ہو. اب تمہارا کام یہ ہے کہ ہماری ملاقات ہو گئی، ہمارے احکام پر عمل ہو گیا، ہم نے تمہیں غسل دے دیا، تم پاک ہو گئے. اب اس قابل ہو گئے ہو تم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا چہرہ دکھا سکو، اپنا منہ دکھا سکو. میں حج کو گیا، الحمدللہ کئی بار سعادت نصیب ہوئی، عمرے بھی کئی بار ہوئی، لیکن ایک حج کا ذکر کرتا ہوں. میری بیٹی اور داماد میرے ساتھ تھے. داماد گاڑی میں اڑاتے، تو میری بیٹی نے کہا گاڑی ذرا بڑھ گئی، حج کے زمانے میں مکہ مکرمہ کے اندر تو خط بڑھ گیا، تو ان کو ذرا جس کو عادت ہوتی ہے اڑانے کی وہ الجھن ہوتی ہے، گاڑی بڑھ جاتی. تو اس نے بیوی سے کہا کہ میں چپکے سے کہ میں کل کو یا آج کسی وقت وہ گاڑی میں گاڑی تھا. بیٹی نے مجھے چپکے سے کہا کہ یہ مکہ مکرمہ میں ہے اور یہ ایسا ہی ہے، آپ اس کی. میری عادت یہ ہے کہ میں کوئی ڈائریکٹ عمل معروف تو کرتا ہوں، لیکن وقت کو دیکھ کر تھوڑا سا اپنے الفاظ کا انتخاب کر کے، تھوڑے سے عمل کا انتخاب کر کے کہ کس طرح کیا جائے کہ جس سے برا بھی نہ لگے اور بات بھی ہو جائے. تو وہ بیٹھا ہوا تھا، میں اچانک ماموں میں نظر آ گیا، میرے بھانجے بھی ہے وہ داماد، ماموں میں نظر آ گیا. بیٹا کہاں جا رہا؟ اچھا اب اس کو یہ بھی احساس کہ حرم میں ہو، جھوٹ نہیں بولتا، یہ احساس بھی ہے. تو میں آتا ہوں، میں نے کہا بیٹا میں تو بتا دوں کیا جا دوں، ممکن ہے مجھے کوئی ضرورت ہے میں کوئی چیز منگوا لوں تو مجھے. اب تک اب وہ بیوی اس کو دیکھ رہی ہے، وہ بیوی کو دیکھ رہی. تو خیر اس کے بعد آخر ٹائم میں یہ بہت بڑھ گئی ہے گاڑی، تو یہ الجھن ہو رہی ہے، الجھن بھی ہو رہی ہوگی. لیکن میں نے بیٹا دیکھو جس طرح یہاں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے، یہ اس دربار میں گناہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کی شدت بہت بڑھ جاتی ہے. اور پھر ایک بات اور ہے کہ اب ہم مدینہ منورہ جا رہے ہیں. ایک بات بتاؤ، کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کوئی صحابی کو گاڑی بنا کے جاتے تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہوتا؟ وہ کہہ لیتے کیا ان کا عمل کیا ہوتا؟ اور کس منہ سے سلام کرو گے؟ السلام علیکم، میں آیا ہوں آپ کے دربار میں، کس منہ سے یہ کہو گے؟ تھوڑا قول میں تھوڑا سا صبر کر لو. جب مدینے سے واپس ہو جائے اور سعودی عرب سے نکل جائے کراچی جا کے رک گیا کچھ بات دن میں آ. پھر بھی یہ ارادہ رہا کہ مدینہ منورہ میں کو جائے کیا سلام کرنے کے بعد پھر حج ہو گیا. لیکن الحمدللہ میں نے دعا بھی کیا جاتا ہے، بس وہ گاڑی میری سے وہ تحفہ لے کے آئے ہوئے ہیں تو الحمدللہ. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالیٰ چاروں کی ذات تو بڑی ایسی ذات ہے کہ اپنے بندوں پر بڑی ہی رہی وہ کریم ہے، معاف کرنا دیتے ہیں.
اپنے حقوق میں معاف کر دیں. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دکھ دینا، آپ کو اذیت پہنچانا، اللہ پناہ میں رکھے ایسا گناہ ہے کہ قرآن کریم میں ایسی وعیدیں آئی ہیں اس گناہ کہ اگر میں دل تو چاہتا ہے کہ ان وعیدوں کا ذکر مجلسوں میں کیا جائے کہ ایسی وعیدیں ہیں کہ دل کانپ اٹھتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو معاف کر دیا، اللہ معاف نہیں کرتا. جس نے حضور کو اذیت دی، ابھی ایک کتاب چھپی ہے جہنم کے پروانہ یافتہ کے نام سے، ان لوگوں کا ذکر ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے اذیت دی، چاہے تھوڑی دی یا زیادہ، اس اذیت دینے والوں کو کا جو انجام ہوا اس میں ان کا ذکر کیا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھیے ایک بات یہاں میں آج اس معاملے کو ہم بہت لائٹلی لیتے ہیں، اور یہ معاملہ لائٹلی لینے کا ہے نہیں، بہت اہم ہے کہ ایک تو ہوتا ہے حکم اللہ تعالیٰ کا واضح اور کیسا پر، اور ایک ہوتا ہے شعار. شعار میں حکم نہیں ہوا کرتا، مثلا جھنڈا کسی تنظیم، اس جھنڈے کی آپ بے حرمتی کریں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو اس تنظیم کو حقارت کیا. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی میدان میں جھنڈا لے کے جایا کرتے تو کوشش یہ ہوتی تھی کہ ان کا جھنڈا گرا دیا جاتا، جھنڈا گر جاتا تھا تو فوجیں پسپا ہو جایا کرتی. یہ شعار ہے، دار اسلام کا شعار ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا، آپ کی رضا کا انحصار ہے داڑھی. تو میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں آپ حضرات کے پاس آتا ہوں تو میرا فرض بنتا ہے کہ کم از کم اتنی بات میں پہنچا دوں کہ تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. لوگ کیا کہیں گے پہلے تو اگر آپ کا بیٹا یا آپ خود کسی ایسے گڑھے میں گرنے والے ہوں یا کسی ایسا تکلیف میں مبتلا ہونے والے ہوں جو آپ برداشت نہ کر سکتے ہو اور لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہوں اس وجہ سے آپ اس مذاق کی پرواہ نہیں کریں. اس وجہ سے میں یہ اپنا فرض ادا کر کے فارغ ہونا چاہتا ہوں کہ کیا کر دوں کہ یہ معاملہ محض چوائس کا نہیں ہے، یہ معاملہ شعار اسلام کا ہے. اسلام کے شعار کو ختم کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منہ دکھانے کی ہمیں بنی. خلاصہ یہ ہے جی، بات کو ختم کروں گا، کیا کروں گے حج کے لیے جو کہ مجھ سے کہا گیا تھا. تو یہ دیکھیے ذرا خلاصہ ساری گفتگو کا کیا ہے کہ حج میں تمام قوانین کو توڑا گیا، لباس بدل دیا گیا، سر منڈا دیا گیا، طواف کے چکر لگوائے گئے، 2 پہاڑوں کے درمیان گھمایا گیا، 1 لاکھ نمازوں کا ثواب چھوڑ کر ایک میدان میں 5 نمازیں ادا کروائی گئی، پھر ایک دوسرے میدان میں لے جایا گیا، وہاں بھی کوئی عبادت نہیں، پھر مزدلفہ میں لایا گیا، وہاں بھی کچھ عبادت نہیں، پھر ایک ایسی عبادت کرائی گئی جو دیکھنے میں عبادت نہیں معلوم ہوتی ہے، فضول سے عمل معلوم ہوتا ہے. حج کی ان تمام مناسک سے ایک نتیجہ نکالنا ضروری ہے. وہ نتیجہ کیا ہے کہ عبادت نام ہے اللہ کی فرما برداری کا. جہاں اللہ حکم دے کہ نماز پڑھو تو وہاں نماز پڑھنا ثواب ہے، اور جہاں حکم دے نماز نہ پڑھو، سورج نکلنے کے بعد، سورج غروب ہونے کے بعد، سمجھے، زوال کے بعد، وہاں نماز پڑھنا پڑا. تو عبادت نام اطاعت حاصل ہی ہے ساری گفتگو کا کہ اطاعت کرو اور خسارے سے بچنا ہے. میں نے سورہ ایسا کو یہاں اسی لیے تلاوت کی تھی کہ انجام آخر کار یہ ہے کہ انسان خسارے میں، مگر وہ
جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے اور تواصی بالحق کے وصیت کی، حق کی اور وصیت کی، عمل کی، تو یہ بچ گئے اس خسارے سے۔ اس خسارے سے بچنا ہی اس زندگی کا بنیادی مقصد ہے۔ آپ کی زندگی میں آپ اپنے آپ کو کتنے گھاٹوں سے بچانا چاہتے ہیں، اور ان گھاٹوں وہی یعنی معمول گھاٹے بھی اگر ہونے والے ہو تو اس کے لیے بھی آپ بہت سارے احکامات کرتے ہیں۔ اپنی کھڑکیوں میں گریلے لگا دیتے ہیں اس لیے کہ چور نہ آئے، حالانکہ شاید ساری زندگی چور سے گزرے بھی نہ سمجھا، لیکن احتیاط کرتے ہیں۔ اسی طرح اور بہت سی احتیاطیں گھاٹے سے بچنے کے لیے آپ کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو گھاٹے سے بچانے کا نسخہ اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا ہے کہ ایک تو دو عمل ہو گئے، ایک ایمان تو اللہ نے دیا ہے، ایمان آمن، اس کی حفاظت کرو، اور حفاظت ہوگی کس طرح؟ عمل الصالحات سے، کہ نیک عمل کرو گے تو خسارے سے بچ جاؤ گے۔ اس کے بعد پھر دو عمل ہے کہ ایک صبر کی وصیت، ایک حق کی وصیت، اعتقادات درست کرو، اور اس کے بعد عمل درست کرو اپنے حلقے۔ علماء بڑے حلقوں میں کریں اور عام لوگ اپنے زیر اثر حلقوں میں کریں۔ بس یہی خسارے سے بچنے کا واحد طریقہ ہے۔ اگر اس پر عمل نہیں کریں گے تو خسارے میں ہیں، خسارے سے بچ نہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ۔